اب اس کی جو شرائط ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے، اس میں سے پہلی شرط جماعت۔ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا۔ خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے، اگرچہ کوئی آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی، لیکن اکیلے بھی ہو سکتی ہے۔ دعوت، تبلیغ، تعلیم، یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح انفرادی طور پر 900 برس تک دعوت دیتے رہے ہیں، اور اس کے لیے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں، انجمنیں قائم ہو سکتی ہیں، فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں، پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں، سم و بسر کے نظام قائم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادارے، انسٹیٹیوشنز، انجمنیں، ایسوسیشنز۔ لیکن اس تیسرے لیول پر آ کر جماعت، لا اسلام الا بالجماعہ، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ اس کی بنیاد بیعت، عورتوں کی بیعت قرآن مجید میں موجود ہے، مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں۔ جماعت، لا اسلام الا بالجماعہ، انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یوں سمجھ لیجئے، جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لیے التزام جماعت فرض ہے۔ میری سوچ یہ ہے، خدا کے لیے سمجھ لیجئے، علمی نکات اپنی جگہ ہیں، قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں، ان کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایسنس کیا ہے، اس کا تھرسٹ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے، کس چیز کو مرکز بناتا ہے، اس کو سمجھیے۔ اقامت دین کی جد و جہد فرض، اس کے لیے التزام جماعت فرض، فرض۔ اور دیکھیے، فرض کے بارے میں جان لیجئے، ایک فرض کا تارک تمام فرائض کا تارک ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے نماز تو میں پڑھوں گا، 5 وقتہ پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، بھائی ختم، نماز بھی گئی، روزہ بھی فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے۔ صاحب استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا، فرض ہے، ادا کرو۔ زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا اس کے خلاف جہاد کیا گیا، انہیں مرتد مانا گیا۔ تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک، وہ پورے دین کا ترک ہے۔ اٹس این آرگینک ہول۔ اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت، پھر اس کے لیے التزام جماعت کی فرضیت۔ البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، جماعت آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، خود جماعت بنانا آسان نہیں ہے، دانتوں پسینہ آتا ہے جماعت بنانے میں، لیکن چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، ایک جماعت ہے۔ لیکن اب آپ کے لیے کیا ہے، کئی جماعتیں، کیا کریں؟ میں اس کا ایک جواب دیا کرتا ہوں، بھائی آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے نا، آپ یہ کہہ کر گھر میں نہیں بیٹھ رہتے کہ پتہ نہیں جوتا صحیح کہاں ملتا ہے۔ کسی زمانے میں تو وہ گتے کا ہی سول لگا دیتے تھے اندر، کہاں سے ٹھیک ملتا ہے ہمیں کیا پتا، تو کیا آپ جوتا نہیں خریدیں گے؟ آپ جائیں گے، بازار دیکھیں گے، منڈی دیکھیں گے، دکانیں دیکھیں گے، قیمتیں کمپیئر کریں گے، ذرا موڑ توڑ کے دیکھیں گے، خریدیں گے۔ اس نیسیسٹی۔ جماعتوں کو آپ سٹڈی کریں، یہ بھی آپ کا جہاد ہے، جماعت کی تلاش۔ البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 4 اوصاف دیکھیے اس جماعت کے اندر۔ نمبر 1، اس کا ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، نظام کو بدلنا، اسلام کے پورے نظام کو قائم کرنا، یہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے، اعلانیہ مقصد اور ہدف۔ نمبر 2، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، وہ سمع و طاعت جس کی بیعت حضور نے لی تھی، سنو اور عمل کرو۔ حضور کے لیے وہ ایبسولوٹ نہیں تھی، جو حکم دے ماننا ہے، غلطی کا امکان ہی نہیں، نبی ہے، معصوم ہے۔ اب یہ ہوگا کہ سنو، اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانو،
بس سم و طاعت فی المعروف، لیکن ہوگی سم و طاعت، لسن اینڈ اوبے. There's not to reason why, there's but to do and die. فوج کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ سپاہی پوچھے افسر سے جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ وہ فوج ہوگی. جو حکم دیا کرو، ڈو اینڈ ڈائی. یہ جماعت اس نظم کے ساتھ، اور اس نظم کے لیے بنیاد بیعت. دنیاوی تنظیمیں، ایسوسیشنز، پولیٹیکل آرگنائزیشنز، اور 4 آنے کی ممبری والی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، فلاحی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے. نہیں، یہ حزب اللہ کی بنیاد بیعت سم و طاعت فی المعروف. تو میں بیان کر رہا تھا، نمبر 1 ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، دین کے پورے نظام کو قائم کرنا. نمبر 2 ڈسپلن، سم و طاعت. نمبر 3 ان سے پوچھئے کہ آپ کی میتھوڈالوجی کیا ہے، کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کے ذریعے، ایجیٹیشن کے ذریعے، گوریلا وارفیئر کے ذریعے، فوج میں بغاوت کرانے کے ذریعے، کون سا راستہ آپ کا؟ اگر آپ کا راستہ حضور کی سیرت سے ماخوذ نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. یو ول بی لاسٹ. یہ کام تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف حضور کے دست مبارک سے ہوا ہے، صرف. اب بھی ہونا ہے، جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں. پوری دنیا پر ہونا ہے، کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پھیلے گا. یہ دی ہوئی خبریں ہیں محمد رسول اللہ کی، وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے، پوری کائنات گواہ ہے، نوع انسانی گواہ ہے. تو ہونا ہے، لیکن ہوگا اسی طریقے سے. لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کا آغاز حضور اور خلافت راشدہ، اس کا اختتام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا نظام آئے گا. یہ اول ہے، وہ آخر ہے. درمیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی گفتگو سے. لیکن جس طریقے سے، جس عمل سے، جس طریقہ کار سے وہ پہلے منزل سر ہوئی تھی، اسی سے ہوگی. مانگے تانگے کے مستعار، ادھر سے مانگ لیا، ادھر سے سیکھ لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، اس سے یہ کام نہیں ہوگا، چاہے خلوص کی انتہا ہو. خلوص اپنی جگہ ہے، خلوص کا اجر آخرت میں ملے گا. لیکن اگر طریق محمدی اور طریقہ کار اور منہج محمدی اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیاب نہیں ہوں گے آپ. اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھیے، منہج انقلاب نبوی، میرا صاحب الصلاۃ والسلام. اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے، اس کا خلاصہ، رسول انقلاب کا طریق انقلاب. رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسولوں میں، جن کے ہاتھوں انقلاب آیا، پوری دنیا مانتی ہے.